90s مینٹورس کا جو نام ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. سرچ خود کرنا, ایڈیٹنگ خود کرنا, کنٹینٹ خود کرنا, بلاگ خود رن کرنا. آپ کی ماہانہ انکم کتنی ہے؟ میں آپ کو ایک آفر دینے جا رہا ہوں, 5 لاکھ ماہانہ تنخواہ یا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. ڈگری ورسز اسکل دونوں کا کمبینیشن لے کے چلنا پڑے گا. السلام علیکم, بخیر راغلی, دس از اسماعیل باگر, اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخصیت سے کرنے والا ہوں کہ جب یوٹیوب پر میں نے کام شروع کیا اینڈ آفٹر سم ٹائم میں ویڈیوز واچ کر رہا تھا تو ان کا چینلز میرے سامنے آیا, فیس کے بغیر, بہترین آواز کے ساتھ, اینڈ آئی واز لائک یار اس کے آواز میں کیا جادو ہے. اور اس کے بعد ایک لمحہ ایسے آیا کہ ایک دن ان کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی. ملاقات میں اس بندے کو میں نے جانا, پہچانا, تب سے ہمارا ایک تعلق بنا ہوا ہے, اور تب سے لے کے اس بندے کے چینل کو میں نے صرف ریگولرلی فالو کر رہا ہوں, بلکہ وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے ہی بندے سے, آپ کو ٹائٹل سے آلریڈی اندازہ ہوا ہوگا. آپ کے سامنے اس وقت آپ کا اپنا 90s مینٹورس کا فاؤنڈر بیٹھا ہوا ہے. ویلکم کرتا ہوں آپ کو. کیسے آپ, خیریت سے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو اسماعیل ہیونگ می ہیئر. ویسے بڑا عجیب نہیں ہے کہ آپ روڈ کے اس سائڈ پہ رہتے ہیں, میں اس سائڈ پہ رہتا ہوں. سیریسلی اور ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. آپ کو میرے خیال میں 1 سال سے اوپر ہو گیا یہاں پر جی, اور ہماری 1 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی اور آج ہو رہی ہے. آج ہو رہی ہے. اچھا, میں بھی یہاں سے گزرتا ہوں, میں نے کہا میں ملوں گا, بس اپنے کام میں بندہ بزی نکل جاتا ہے ایسے. اینی ویسے چلے کام کر لیتے ہیں, اس ایونٹ کے بعد ڈسکس کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا میٹ اپ رکھتے ہیں اپنے یوٹیوبرس کے لیے. کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ بہترین ہائٹ ہی ہو جائے گی, بہترین, زبردست. یہاں پر نا کافی زیادہ اسلام آباد میں کافی زیادہ ہمارے یوٹیوبر ہیں جو ٹاپ کے یوٹیوبرس ہیں, اور ہمیں میرے خیال میں گیٹ ٹوگیدر رکھنا چاہیے. ٹرو. میں آفس میں نارملی رکھتا ہوں, ہر مہینے کے اندر جو ہے نا 2 مہینے میں میرا ہوتا ہے ریگولرلی, لیکن یوٹیوبرس کا میں نے نہیں سوچا. تو چلے آج کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کہیں لنچ کر لیتے ہیں, کہیں ڈنر کر لیتے ہیں, لیکن گیٹ ٹوگیدر ہمارا ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ ہونا چاہیے میرے خیال میں. ڈن, بہترین ہو گیا. اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. سو 90s مینٹورز کا آئیڈیا کیسے مائنڈ میں آیا, کہاں سے شروعات ہوئی, اور کیا آپ کے مائنڈ میں کہیں تھا کہ آپ یوٹیوبر بنیں گے؟ اچھا, اس کی میں آپ کو نا شروعات بتاتا ہوں. 2019 میں میں ایک انگلش چینل سنا کرتا تھا ایڈوسٹی کے نام سے. اب اس کا آئیڈیا مجھے نا بہت یونیک لگا کہ وہ ڈفرینٹ بکس کی سمریز اپنی لینگویج میں, انگلش میں, US کا چینل تھا. وہ وائس اوور کرتا اور وائٹ بورڈ اینیمیشن کے اوپر سارا ایکسپلین بھی کرتا, یعنی کہ اب 300-400 صفحے کی بک صرف 10 منٹ اور 5 منٹ میں ایکسپلین کر دیتا, جیسے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ ہوگی, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اینی ون. مجھے یہ آئیڈیا اچھا لگا اور میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ایسا کوئی بھی چینل نہیں ہے. تو میں نے سیم, دیکھیں اسٹارٹ میں آپ کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے بھی کاپی سے اسٹارٹ لیا, ایک فارنر چینل کو لیا, اس کی سیم ورڈز اردو میں کنورٹ کیے اور وائٹ بورڈ اینیمیشن سیکھ کے میں نے کام اسٹارٹ کر دیا. اب اسٹارٹ میں کوئی رزلٹ نہیں ملے, ٹھیک ہے, ہماری کمیونٹی نارمل ہے. آج کے دور میں تو بک پڑھتا بھی کوئی نہیں, بہت تھوڑی سی عوام رہ گی جو کہ بک پڑھتے ہیں. لیکن میرا آئیڈیا یہ تھا کہ اچھی اسٹوریز, اچھی یعنی کہ جن کی مورل اسٹوریز بھی ہوں, جس میں کچھ, اور فائنینشیل فریڈم کے ریلیٹڈ, پلس میں نے چاہا کہ لوگوں کو نالج دیا جائے. لیکن اسٹارٹ میں نے شروع کیا, لیکن اب دیکھیں میری یوٹیوب کی جرنی یہاں سے اسٹارٹ ہو چکی تھی. اب مجھے آڈینس نہیں مل رہی, لیکن میں ساتھ ساتھ کیا سیکھ رہا ہوں کہ ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے. میں ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ بغیر یعنی کہ فیس ریویل کیے کیسے ہم نے یعنی کہ وائٹ بورڈ اینیمیشن کر کے لوگوں کو ایکسپلین کرنا ہے, یعنی کہ یہ اچھا آڈینس کو کیسے انگیج رکھنا ہے. یہاں سے میری یوٹیوب کی انٹری ہو چکی ہے. اب یہ 2019 کی بات ہے. اب ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میرا MBA کمپلیٹ, میں جاب شروع سے کر رہا ہوں یہاں پر. 2009 سے میں یہاں پر گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں اسلام آباد میں. اب میں نے MBA کمپلیٹ ہونے کے بعد میں کہا اپنی فردر اسٹڈی کو جاری رکھا جائے. میں نے MS میں ایڈمیشن لے لیا. اب MS میں جو آپ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے نا, وہ اکیڈیمیا کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, یا تو آپ نے ٹیچنگ میں جانا ہوتا ہے, یا ریسرچ اورینٹیڈ ہوتی ہے. اب اس میں نے پراپر ریسرچ سیکھی کہ کیسے پراپر ریسرچ کی جاتی ہے, کیونکہ اس میں ریسرچ میتھڈالوجی پڑھائی جاتی ہے. اب مجھے یہ تھا کہ میری اسٹڈی بھی ہے یہاں پر بیک اینڈ پہ, اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا بہت یوٹیوب کا بھی سیکھ چکا ہوں. اس کو میں نے امپلیمنٹ کرنا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر. اب آ جاتا جی 2019 کا اینڈ, اور کووڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سارے لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں, آفس سے بھی چھٹیاں. اب میں کہتا ہوں میں کیا کیا جائے. اب یہاں پر 2 چیزیں, یہ کووڈ اسٹارٹ ہو گیا, اور دوسرے نمبر پہ ارطغرل کا ڈرامہ اسٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی, سارے لوگ ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اب میں نے کہا کہ آڈینس یہاں پر اویلیبل ہے. دیکھیں اسٹارٹ میں آپ کو آڈینس چاہیے یوٹیوب کے اوپر نا. اب میں نے کیا کیا کہ مولانا طارق جمیل کا ایک بیان تھا, میں نے اس کو لیا, اور اینیمیشن مجھے آتی تھی, لیکن میں اینیمیشن لے کے یا کسی کی ویڈیو لے کے اینیمیشن بھی کر سکتا تھا. اینیمیشن بھی میں نے اس بیان کے اوپر کی, لیکن میں نے نا کچھ ارطغرل کی پکچرز لے کے اس کی ایک سلائڈ بنا کے اپلوڈ کر دی. اب میرا جی چینل راتوں رات وائرل, ایک دن میں وائرل,
اور تقریباً 1 ویک میں 1 ملین پلس ویوز آ گئے اس کے اوپر نا, چینل مونیٹائز ہو گیا. واہ. اور پہلی پیمنٹ بھی آ گئی. ہاں. اب میرے پاس ابھی دیکھیں نا کمبینیشن آف چیزیں, یعنی کہ اسٹارٹ میں نے لیا, میری کوالیفیکیشن پلس مجھے آڈینس مل گئی. اب میں نے کہا کہ اب میری آڈینس یعنی کہ مولانا کے ریلیٹڈ ہے, اب میں ان کے بیان بھی نہیں تھا لے سکتا, کاپی رائٹ چیزوں کا ایشو. پھر میں نے کہا کہ کیا کیا جائے, پھر میں اسٹاپ ہو گیا. یعنی کہ کنٹینیوسلی میری جرنی نہیں ہے یوٹیوب کے اوپر, ٹائم ٹو ٹائم میں فیزز میں چلا. اب دیکھیں, اب میں پھر چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ کرتا رہا, نہیں چلے. اب ساتھ ہی کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر امیزون کا ایک فیور آ گیا ایک دم سے نا. اب میں نے کیا کہا کہ لوگ پیڈ کورسز لے رہے ہیں. اب 2020 میں پیڈ کورسز کا بہت ہی کم رواج جب اسٹارٹ ہی ہوا تھا. بالکل. میں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے, ہماری عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہ رہے ہیں. اب ٹرینڈ بھی ہے امیزون کا, میں نے پراپر کورس سیکھا, پیڈ کورس لے کے کورس سیکھا. اب میرا جو اسکل تھا ریسرچ کا, اس کے بعد اینیمیشن کا, اس کے بعد میں نے اسکل سیکھا. اب میں نے ان کو کمبائن کر کے ویڈیو بنانا اسٹارٹ کر دی. امیزون کورس کی میں نے ویڈیو بنائی, اور وہ ویڈیو لوگوں کو یعنی کہ ایک چیز جو 1 گھنٹے میں سمجھائی جا رہی ہے, میں نے اس کو سمرائز کر کے ساری چیزوں کو 10 منٹ میں لے کے آیا. 10 منٹ میں نے پھر اٹریکٹیو بنایا اپنے اینیمیشن اسکل سے, اور پیچھے وائس اوور کیا. یعنی کہ میں نے پہلے یعنی کہ 2.5 سال میں وائس اوور کے اوپر اپنے چینل بنائے, اور لوگوں نے اس سے سیکھا بھی. ابھی بھی میرے چینل پہ وہ ویڈیو دونوں پڑی ہوئی ہیں, ارتگل والی 1 ملین پلس ویوز, اور اس کے بعد امیزون کا کورس, اس کے بھی 1.3 ملین ویوز ہو چکے ہیں. یعنی کہ اتنا زیادہ لوگوں نے سیکھا اور اپریشیٹ بھی کیا. اس سے لوگ سیکھ بھی رہے ہیں, سیکھ کے انہوں نے پیسہ بھی کمایا. اب بھی چلے امیزون کا تھوڑا سا کلوز اپ ہو گیا, لیکن تب ٹرینڈنگ میں تھا, بہت زیادہ پیسہ کمایا. اب اس کے بعد میرے پاس اب مجھے پتہ چل گیا کہ آڈینس بھی اویلیبل ہے, اور ان کو میں سکھا بھی سکتا ہوں آن لائن ارننگ کے ریلیٹڈ. یعنی کہ ایک فیلڈ کو میں نے ایک اسکل کو سکھایا. اس طرح میں نے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے اسکل سیکھ کے پہلے خود سکھانا اسٹارٹ کیے, اور ناؤ یعنی کہ جو آلریڈی اسٹیبلش اسکل ہیں, لوگ پیسہ کما رہے ہیں, وہی لوگوں کو بتا رہا ہوں, ان کو کنوے کر رہا ہوں. بس اس طرح یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی. تو کبھی سوچا تھا کہ اتنا بڑا چینل بنے گا, ایک دن مینٹورز بنیں گے آپ, ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو فالو کریں گے؟ لٹرلی یعنی کہ جب لوگوں کے لاکھوں میں فالوور دیکھتا تھا, یعنی کہ اسٹارٹ زیرو سے لیا, بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں تک جاؤں گا میں. لیکن آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا, چلتے چلتے اس ساتھ لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. بس ایسے ہی. 90s مینٹورز کا جو نام ہے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا 90s مینٹور یہ جنریشن سے ریلیٹڈ ہے. اچھا 90s کی جنریشن جو ہے نا, میں اب کہتا ہوں کہ ہائبریڈ جنریشن ہے. یعنی کہ ہم ان بٹوین ہیں. ہم نے مینول دور بھی دیکھا ہے, جب لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے, دوسرے ڈائل اپ والے فون ہوتے تھے. جب میں نے وہ والا انٹرنیٹ بھی دیکھا جو یعنی کہ PTCL کے اوپر چلتا تھا, ٹوں ٹوں کی آواز والا, وہ کارڈ ہم استعمال کرتے تھے. اور ہم ان بٹوین ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی. ہم یہاں پر ڈیجیٹل جنریشن بھی دیکھ رہے ہیں, جو کہ جنزیز ہیں, جنہوں نے اپنے ہاتھ میں موبائل دیکھا. اب ہم ایک برج ہیں پرانی جنریشن اور نئی جنریشن کا, ہائبریڈ جنریشن ہے. میں نے اپنے 90s یعنی کہ میری ڈیٹ آف برتھ بھی 90s کی ہے, وہ تھوڑی بات میں تھوڑا سا بڑا لگتا ہوں, ٹھیک ہے. اب اس حساب سے میں نے اپنا 90s مینٹور رکھا. یعنی کہ میں ان بٹوین رہتے ہوئے میں نے اسکل سیکھ کے دونوں جنریشن کو میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں. اس حساب سے پھر میں نے اپنا نام 90s مینٹور رکھا تھا. کیا بات ہے. رائٹ. آپ کا جو یوٹیوب کی جرنی ہے وہ تو آپ نے بتا دی, کافی انٹرسٹنگ ہے. آج کل کے دور میں ہم ٹو دا پوائنٹ آ جاتے ہیں, اور بہت سارے نیوبیز جاننا چاہتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے وہ سیچوریٹ ہو چکا ہے, اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہے یوٹیوب پہ آ گیا نا. بٹ ڈو یو تھنک کہ واقعی یوٹیوب جو ہے وہ سیچوریٹ ہو چکا ہے اور اس میں جگہ نہیں بچی, یا ہمارے پاس انفارمیشن کی کمی ہے اور ہمارے پاس ریسرچ کی کمی ہے؟ دیکھیں, ایز پر مائی ریسرچ ابھی تک پاکستان میں یوٹیوب کی آڈینس ہے 70 ملین 80 ملین, ٹھیک ہے. اور اپنی آبادی دیکھ لیجیے, ہمارے پورے پاکستان میں بھی انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, 4G نہیں ہے کہیں پر. آپ اچھے موبائل کا آپ کے پاس, میرا اگر گھر کا PTCL کا نیٹ چلا جائے نا, میں 4G اپنے موبائل پہ کنیکٹ کر کے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا. ابھی دیکھیں, اگر آپ کہیں گے کہ سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, یہ بات غلط ہے. ہر طرح کی آپ کو آڈینس ملے گی. آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے, کوئی بھی نش ہے, چھوٹی سی بھی نش ہے, آپ کو اس کی بھی آڈینس ملے گی. آپ کو صرف ضرورت ہے کوالٹی کنٹینٹ کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوالٹی کنٹینٹ اچھے سے کنوے کر سکتے ہیں, کمیونیکیشن اسکل اچھے ہیں, تو آپ کو ابھی یوٹیوب کے اوپر آنا چاہیے. آپ کو مارکیٹ بھی ملے گی, آپ کو لوگ بھی ملیں گے, آڈینس بھی ملے گی, اور آپ اچھا گرو بھی کریں گے. رائٹ. آپ جو کنٹینٹ اپلوڈ کر رہے ہیں, رائٹ, وہ نارملی ایک ایسا کنٹینٹ ہے جو ہر دوسرا بندہ بنا سکتا ہے, یا بنا رہا ہے, یا انہوں نے آلریڈی اپلوڈ کیا ہے. وائی یو آر گیٹنگ سو مچ ویوز, اور آپ کا جو کمنٹس ہے نارملی پازیٹیو اپروچ ہوتا ہے, لوگوں کو سیکھنے کو مل رہا ہے, کیسے پاسبل کیا؟ کیونکہ یہ کنٹینٹ تو آلموسٹ ہر بندہ بنا سکتا ہے. بالکل. یہاں پر یہ دیکھیں,
یہاں پر کنٹینٹ اس لیے کنٹینٹ کریٹر اس طرح کے زیادہ ہیں، یہاں پر ایک بندے کی محنت ہوتی ہے، ایک بندہ 24/7 ریسرچ کرتا ہے، ایک اچھا کنٹینٹ بناتا ہے، دین وہ کیونکہ یہ آسانی سے کاپی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے ٹیوٹوریل دینا ہوتے ہیں کہ فلانا بندہ اتنے پیسے کما رہا ہے، فری لانسنگ سے کما رہا ہے، بلاگنگ سے کما رہا ہے یا کرپٹو سے کما رہا ہے، اس کو پراپر دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اینڈ ریزلٹس دیکھنے ہیں کہ یہ واقعی لیجٹ فیلڈ ہے، اس کو دیکھیں سارا کام یہاں پہ لگتا ہے ریسرچ میں، ایک بندے نے ریسرچ کر لی، اب یہاں پر کاپی کیٹ بہت زیادہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کو کاپی کرنا سٹارٹ کر دیں گے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے بھی کاپی سے سٹارٹ کیا، کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اب اس لیے آپ کو اس میں زیادہ کنٹینٹ کریٹر ملیں گے. اب میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کو لوگ کاپی کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے، لیکن اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ ان کو بھی ایک ان کی اسپیسیفک آڈینس ہے، وہ بھی ایٹ لیسٹ نیٹ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لرننگ دے رہے ہیں. ویل نارملی جو یہاں پہ آج کل کنٹینٹ اپلوڈ ہو رہا ہے، اگر میں فار ایگزامپل ایون آپ کی بات کروں تو آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ ایسا کنٹینٹ ہے جو ہر دوسرا بندہ بنا سکتا ہے، کیونکہ ہر بندہ بلاگنگ سے بھی کما رہا ہے، فری لانسنگ یوٹیوب سب سے کما رہا ہے. آپ کو اتنے ویوز کیسے مل رہے ہیں؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ کہ وہ کنٹینٹ اگر میں بنا لوں مجھے وہ ویوز نہیں ملتے لیکن آپ کو مل رہے ہیں؟ اچھا، اس کی ریزن یہ ہے، میں نے مارکیٹ گیپ فائنڈ کیا. دیکھیں جب 2020 میں نے پراپر چینل سٹارٹ کیا، چاہے وہ فیس لیس تھا، اب میں نے دیکھا کہ تھم نیل بنتے ہیں، یعنی کہ 50,000 روپے کمائیں، $100 کمائیں، $100 کمائیں. جب میں نے وہ تھم نیل دیکھے، جب میں نے اس کے اندر ویڈیو دیکھی، اس میں تھم نیل کچھ اور تھا، یعنی کہ آپ کو بات بتائی جا رہی ہے لاہور کی اور پشاور دکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ کچھ بھی ریلیونٹ نہیں تھا اس میں، ٹھیک ہے، بس اس میں کلک بیٹ کہ بندے لے کے آؤ، اپنے ویور لے کے آؤ، اور اس میں کچھ ویلیو نہیں تھی دی جا رہی. اب دیکھیں آڈینس اویلیبل تھی، میں نے دیکھا کہ لوگ اویلیبل ہیں، لوگ ایسا سیکھنا چاہ رہے ہیں، کنٹینٹ ایسا دیکھنا چاہ رہے ہیں، لوگ پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں. کووڈ کی وجہ سے سب کے حالات ٹائٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اب میں نے کیا کیا کہ آڈینس وہی لو جو کہ ایسے تھم نیل دیکھنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو ویلیوبل کنٹینٹ دو. اس میں دیکھیں ہماری کوئی بھی میری ویڈیو دیکھ لیں گے نا، یا بلاگنگ کی طرف ہوگی، یا فری لانسنگ کی طرف ہوگی، کرپٹو کی طرف ہوگی، یا پھر یوٹیوب کی طرف ہوگی. یہ چار ہی میں سمجھتا ہوں، یا پھر ای کامرس، 5th ون ای کامرس. یہ چار کے علاوہ اگر کوئی بندہ اور جگہ پہ لے کے جا رہا ہے، اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے اب دیکھا کہ میں نے ایک بندے نے ویڈیو چڑھائی ہے، اس نے لکھا کہ ویڈیوز دیکھو پیسے کماؤ. اب میں نے دیکھا اس کے 1 ملین سے پلس ویوز چلے گئے ہیں ویڈیو کے اوپر نا. اب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ویڈیو اس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں. اب میں نے پراپر میری چینل کے اوپر یہ ویڈیو ابھی بھی پڑی ہوئی ہے. اب مجھے پتا کہ یہ آڈینس اویلیبل ہے، اب ان کو اس میں ویلیو نہیں ملی. میں نے پراپر وہی ویڈیو بنائی، سیم ایز ڈی ٹو کاپی، کہ ویڈیوز دیکھو، کلک کرو، پیسے کماؤ. میں نے پراپر ویب سائٹ کے اوپر لے کے گیا، اس آڈینس کو پراپر بتایا کہ یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر کام کیا ہے، لیکن میں نے اپنا ایک آنیسٹ ریویو اینڈ پہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں نے پہلے آڈینس کو کیپچر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں نے بتایا کہ اس کے اوپر جب آپ وڈرا لیں گے تو آپ کو ریفرل لے کے آنا پڑیں گے، جب ریفرل آپ 100 پورے کر لیں گے تو آپ کو تب بھی وڈرا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو لوگ تھے، اب میرا یہ ہک پوائنٹ یہاں پر میں نے روک لیا لوگوں کو، جو کہ سمجھدار لوگ تھے، انہیں پتا تھا کچھ ہمیں اس کے آگے ویلیوبل ملے گا. اب جن کو سمجھ نہیں لگی انہوں نے نیچے ابیوز کرنا سٹارٹ کر دیا، ڈسلائک کرنا سٹارٹ کر دیا کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں یہ بتایا. دیکھیں میں نے اگر کوئی اور یوٹیوبر ہوتا، فیک یوٹیوبر ہوتا، تو اس نے کہنا تھا کہ یہاں سے پیسے نکل جائیں گے، مجھے تو ویو مل چکا ہے، یعنی سٹارٹ میں ایڈ چل چکی ہے، ویو مل چکا ہے. لیکن میں نے یہاں پر بتایا کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ٹائم ویسٹ کریں، یہ لیجٹ سکلز ہیں، ورڈ پریس کا لیجٹ سکل ہے، گیسٹ بلاگنگ کا لیجٹ سکل ہے، آپ اس کی طرف آئیں، یہاں سے سیکھیں. یہاں پر آپ نے گھنٹہ دینا ہے، گھنٹہ دیں گے تو آپ نے $1 بڑی مشکل سے جنریٹ کر لیں گے، وڈرا بھی نہیں کروا سکیں گے. یہاں پر ڈیلی بیس کا 1 گھنٹہ دیں، 1 مہینہ لائیں، 1 مہینہ لگائیں، ودن 2 منتھ 3 منتھ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. تو یہاں پر آئیں. اب آڈینس کو کور کیا میں نے، اس کو میں نے سٹارٹ میں ایک چیز بتائی جو کہ آلریڈی لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن ان کو میں نے ڈائیورٹ کیا پراپر سکل کے اوپر. تو یہ اسٹریٹجی، یہ مارکیٹ گیپ تھا جو کہ آڈینس، دیکھیں پھر بتا رہا ہوں، ایجوکیشنل کنٹینٹ کی تقریباً 1% یا 2% آڈینس ہے، یعنی کہ مہینے میں 3 ملین ویوز آ جائیں گے، بڑے چینل کے 4 ملین ویوز آ جائیں گے، جو کہ بہت چھوٹی آڈینس ہے. اب اس میں بھی ساری آڈینس کو کیپچر کر کے اسکل کی طرف لے کے آنا، یہ مارکیٹ گیپ تھا، یہ اور یہ میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نائس، بڑا زبردست ایک آپ نے آئیڈیا دیا. ویسے یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جب آپ نے جو گیپ کی بات کی، وہاں پہ ایک دوسری چیز بھی ہے کہ ویوز میٹر کرتے ہیں یوٹیوبر کے لیے. اب آپ نے ایک جینون ویڈیو بنا لی، اس کے ویوز آ گئے فار ایگزامپل 50,000. سیم ویڈیو ایک دوسرے بندے نے بنائے اور اس کے ویوز آ گئے 1 ملین کے قریب، تو کیا وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتا؟
ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ نے ریسرچ کی ہو اور آپ کو کیا نام ہے ریچ نہ ملے، کوئی دوسری بندہ کر لے، تو ظاہری بات ہے ہر جگہ پر ہوتی ہے پروفیشنل جیلسی. لیکن اگر آپ نے مارکیٹ میں رہنا ہے تو آپ اس کو پازیٹیو لے کے چلیں، پازیٹیو لے کے چلیں. یعنی کہ آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، لوگوں کو سکلز کی طرف لے کے آنا. اگر وہ میری آڈینس کی طرف سے نہیں ہوا، کسی نے کاپی کر کے وہ ویڈیو لگا لی، تو آپ کا الٹیمیٹ گول پورا ہو رہا ہے. سو آپ کو الٹیمیٹلی سیٹسفیکشن دیتی ہے. سو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے مارکیٹ میں. اچھا، یہاں پہ کچھ ایسے چینل بھی ہیں جو کہ جن کے تمنیل ہوتے ہیں کہ بھائی لیٹ کے ویڈیو بناؤ پیسے بناؤ، بیٹھ کے ویڈیو پیسے بناؤ، رائٹ، اور وداؤٹ ویڈیو اپلوڈنگ یوٹیوب سے پیسے کماؤ. آپ کو کیا لگتا ہے اس قسم کے جو چینلس ہیں وہ آپ جیسے کنٹینٹ کریٹر، مجھ جیسے کنٹینٹ کریٹر کو ہرٹ نہیں کرے، نقصان نہیں پہنچا رہے؟ ہمیں بھی لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہے سوسائٹی پر؟ دیکھیں، میں بتاتا ہوں کہ تھمبنیل ہونا چاہیے. انیتھیکل میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے کلک بیٹ والا تھمبنیل لگایا، اندر ویلیو نہ دی. انیتھیکل، اس سے آپ نیو جنریشن کو خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کلک بیٹ والا تھمبنیل لگا کے اندر ویلیو پھر ضرور دینی ہے، مور دین ویلیو دینی ہے، پھر ہی آپ بچیں گے اور لانگ ٹرم اس کمیونٹی میں سروائیو کریں گے. اچھا، یوٹیوب کے وجہ سے تو میرے مائنڈ میں بہت سارے کویشچن ہیں جو کہ میں نے آپ سے کور کروانے ہیں، لیکن مجھے بتائیے یوٹیوب کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں؟ بلاگنگ، فری لانسنگ. اچھا دیکھیں، جب میں یوٹیوب کے اوپر آیا تو بالکل بیسک لیول پہ تھا، یعنی کہ میں نے کنٹینٹ کریٹ کرنا تھا. دیکھیں، اب یہ ہے کہ ہمیں ڈیورنگ ریسرچ یہ بھی پتہ چلا کہ ایکٹیو انکم، پیسیو انکم. ٹھیک ہے، اب یوٹیوب کے اوپر کام کرنا نا، لوگ سمجھتے کہ یہ پیسیو انکم کا سورس ہے. یہ پیسیو انکم کا سورس نہیں ہے. اگر آپ نے آج ویڈیو بنائی ہے، ایک دن کے گیپ سے 2 دن کے گیپ سے ویڈیو بنائے کہ آپ کی ریچ ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ کو ریگولر کام کرنا پڑے گا ایکٹیولی. اب دیکھیں، میں نے کہا کہ ایکٹیو کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا پورٹ فولیو اور بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی اور ریسورسز بھی اپنے بنانے چاہیے. دین ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے اسٹارٹ میں آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی بلاگنگ کے ریلیٹڈ. ہاں ریئلی؟ جی. واہ. جب آپ پشاور میں تھے، جب آپ نے فرسٹ ٹائم، میں کہہ رہا نا، آپ کا مونو اسٹائل ہوتا تھا کہ ایک کلر کا تھمبنیل بنانا، یہ وہ تب سے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی. اب یہ بندہ سیریسلی، اس سے پہلے میں نے بلاگنگ کا نام نہیں تھا سنا. اچھا، ٹھیک ہے، یہ آپ بہت، یعنی کہ میرے میں 2018-19 میں میرے نے تب سے چینل اسٹارٹ کیا تھا. بلاگنگ میں تب سے سن رہا تھا. اب مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ بلاگنگ کا نہیں تھا پتہ. جب میں نے پراپر ریسرچ کی، پتہ چلا اور مجھے یہ یعنی فائنڈنگز آئیں کہ یہ ایک پیورلی پیسیو انکم کا سورس ہے. یعنی کہ آپ نے بلاگ رن کر لیا، ٹھیک ہے، اس میں نا فیمیل کے لیے بڑی اپرچونیٹی ہے، بالکل، جو کہ اپنا فیس ریویل نہیں کرنا چاہتی، اپنے بچوں کے ساتھ کام، یعنی کہ گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی سیکنڈ سورس آف پیسیو انکم سورس بنانا چاہتی ہے، ان کے لیے بھی اپرچونیٹی ہے. غور سے سنیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ مجھ سے انہوں نے سیکھا ہے. جی بالکل. دین اب دیکھیں، اب اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس آڈینس اویلیبل تھی. ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں نے اپنی 90s مینٹور کی ویب سائٹ سے کام اسٹارٹ کیا. جب آپ کے پاس آڈینس اویلیبل ہوتی ہے، آپ اس کو کہیں پر بھی ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اب میں نے یوز فار ریسورسز اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالے، لوگ وہاں پر جانا اسٹارٹ ہوئے، اور تب مجھے پتہ چلا. اب میں نے، آپ جانتے ہیں، میں صرف 2 یا 3 آرٹیکل اسٹارٹ میں لکھے تھے، اور اس طرح سے نہیں تھے مطلب، اور وہ بھی میں نے خود سے نہیں لکھے. یعنی کہ وہ اسپن کر کے کوئی آرٹیکل اٹھا کے میں نے لگا دیا. ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں نے ایسے لیا، لیکن اب میں اس کے اوپر ریسورسز وغیرہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. تب میرا ودن اے ویک میری ویب سائٹ مونیٹائز ہوگی. میں نے کہا کہ اتنا آسان کام ہے یہ، اور اس پہ اتنی محنت بھی نہیں لگ رہی. تب میں نے ابھی تک اپنے 5 بلاگ رن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، پیسیولی. اور اس کے اوپر میں نے اسٹارٹ میں بس 1-2 آرٹیکل ڈالا، اور ٹائم یعنی کہ ویکلی یا منتھلی 1-2 آرٹیکل ڈالتا ہوں. اکیلے کام کر رہے ہیں؟ اکیلا کام کرنا، سولو. ریسرچ خود کرنا، ایڈیٹنگ خود کرنا، کنٹینٹ خود کرنا، بلاگ خود رن کرنا. 5 بلاگ میں اپنے رن کر رہا ہوں. کیا ٹھیک ہے، اور یہ وہ میرے پیسیو سورس کی انکم ہے، اور یہ میرا ایکٹیو، اور ساتھ ساتھ میری ایفیلیٹ مارکیٹنگ. یار یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. اکثر آڈینس پوچھتی ہے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن میں اکیلے کیسے کر سکتا ہوں، تو یہ آپ ان کو بتا دینا کہ آپ اکیلے کیسے کر رہے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کے نا مائنڈ میں گول ہونا چاہیے، یعنی کہ الٹیمیٹ گول کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جب میں اسلام آباد میں آیا، میں نے کہا کہ میں نے یہاں پر اپنا گھر بنانا ہے. ٹھیک ہے، میرے مائنڈ میں الٹیمیٹ گول تھا. اور جب میں نے یہاں پر دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ 15 ملین 20 ملین چاہیے آپ کو گھر بنانے کے لیے. اب میں نے اس کے لیے کام کیا، اور الحمدللہ میرا گھر بھی ہے. ماشاء اللہ، ماشاء ٹھیک اللہ، ہے، بہت بڑی بات. یعنی کہ یہ میرا الٹیمیٹ گول تھا کہ میں نے اپنا گھر بنانا ہے اسلام آباد میں، کیونکہ میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں. وہاں سے میں نے شفٹ کیا یہاں پر تقریباً 3 بالکل ایسے 2017-18 میں یہاں شفٹ ہو گیا پراپر. پہلے میں ٹریول کرتا تھا ہر ویک میں وتھ فیملی. میں یہاں پر شفٹ ہوا، اور میرا الٹیمیٹ گول یہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے 24/7 محنت کی. ٹھیک ہے، یوٹیوب کے اوپر، بلاگنگ کے اندر، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اندر. الحمدللہ آئی ہیو اچیوڈ مائی گول. کیا بات ہے. تو چلے آگے جانے سے پہلے میں آڈینس کو ایک
بہترین قسم کا آفر بھی دینے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلاگنگ سے جو ہے ہم آن لائن ماہانہ ایک اچھی انکم جنریٹ کر رہے ہیں, اور اگر آپ اس انٹرسٹنگ جرنی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں, پیسیو انکم کمانا چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے ایک بہترین سا آفر ہے. سب سے پہلے جو کنفیوژن ہوتی ہے ایک نیوبی کو کہ ویب سائٹ کو کیسے بنائے, تو آپ کے لیے آفر لے کے آئے ہیں کہ ہم آپ کو ایک کمپلیٹ ریڈی میڈ ویب سائٹ دینے جا رہے ہیں, وہ بھی بالکل فری آف کاسٹ. سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنے لیے ہوسٹنگر سے کوئی بھی پیکیج ہوسٹنگ بائی کرنا ہے. 1 سال سے لے کے 48 منتھس کا پلان ہے, جس میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں بیسک اور دوسرے پلان میں سے, اور یہ آپ کو پڑے گا میکسیمم جو ہے پاکستانی 9,000 سے لے کے, ڈپینڈ کرتا ہے آن دا پیکیجز 30,000 تک. اور جب آپ اس پیکیج کو بائی کریں گے, اسکرین پر دیے گئے URL کو فالو کرتے ہیں یا اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کو, تو ہم آپ کو فری میں کمپلیٹ ریڈی میڈ ویب سائٹ بنا کے دیں گے, جس کی کاسٹ 70,000 سے لے کے 1 لاکھ روپیز تک ہے. تو بس اسی کو یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, واپس جاتے ہیں اور ان سے یوٹیوب کے حوالے سے کچھ اور کویسچن کرتے ہیں. یوٹیوب چینل کا یوزر نیم کتنا میٹر کرتا ہے؟ دیکھیں, یوٹیوب کا یوزر نیم بھی میٹر کرتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کنٹینٹ زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب آپ یوٹیوب کے اوپر آئیں گے نا, آپ کی رینڈم تھنکنگ ہوگی, جیسے کہ میں اسٹارٹ میں آیا کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں. آپ اسٹارٹ میں کوئی بھی ویڈیوز ڈالنا اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ نش کے اوپر, ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اوپر, اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں بہن بھائیوں سے ویوز نہ لیں, آرگینک جائیں. اور آرگینک جائیں گے آپ, جس میں سے آپ کو زیادہ ویوز آتے ہیں جس ویڈیو کے اوپر, وہ نش کو پکڑیں اور بعد میں اپنے چینل کا نام اسی کے مطابق رکھ لیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جس نش کے مطابق آپ کا چینل نیم ہوگا نا, اس سے آپ کو آسانی ہوگی آپ کے آڈینس کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ یہ چینل کس ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, کچھ چینلز ہوتے ہیں برانڈ نیم ہوتے ہیں جو کہ اب دیکھیں 90 منٹ اور بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ یہ کیا ہے, آپ کو بتانا پڑے گا, ایکسپلین کرنا پڑے گا. لیکن سم ٹائم اب میں یہ نام رکھ چکا تھا اپنی تھنکنگ کے مطابق, لیکن اب میرا کنٹینٹ مجھے ریکگنائز کرتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں. آپ برانڈ نیم بھی رکھ کے چل سکتے ہیں اور اپنے کنٹینٹ کے ریلیٹڈ بھی آپ اپنا نام رکھ سکتے ہیں. مطلب مسئلہ کوئی نہیں ہے, بس کنٹینٹ آپ کی کنٹینٹ ویلیو ہو تو بس وہ آپ کا بالکل چلے گا. کنٹینٹ میٹر کرتا ہے, کنٹینٹ میں ویلیو دینا میٹر کرتا ہے. رائٹ. دا سیکنڈ کویسچن از کہ کیمراز اور موبائل کون سا ہم یوز کر سکتے ہیں فار یوٹیوب ویڈیوز؟ اچھا دیکھیں, اسٹارٹ میں اگر آپ کے پاس کیمرہ نہیں بھی ہے, ایگزامپل از ہیئر, وائس اوور سے اسٹارٹ کر لیں. اب تو یوٹیوب آٹومیشن کا دور ہے, بہت زیادہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسکیوز کوئی نہیں, چھاپ رہے کمانے بالکل چھاپ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو کچھ $1,000 کما رہے ہیں, وہ لاکھوں ڈالر میں بھی جا رہے ہیں, میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, کیمرہ نہیں بھی ہے تو چلے گا. اگر آپ اسٹارٹ کرنا ہی چاہتے ہیں تو بیسک لیول کا کیمرہ لے لیجئے. میرے بیسک لیول کا مطلب کہ آپ کا کم از کم 30-40 ہزار والا کیمرہ ہونا, جس سے ایٹ لیسٹ آپ کا 1080p کی ویڈیو بنتی ہو. وہ والے کیمرے سے اسٹارٹ کریں, موبائل کے کیمرے سے. دین جب آپ کی فرسٹ ارننگ آئے, دین آپ DSLR پہ شفٹ ہو جائیں, کوئی اچھا سا کیمرہ, میرر لیس کیمرہ لے سکتے ہیں. لیکن اسٹارٹ آپ اپنے موبائل کے کیمرے سے کر سکتے ہیں, لیکن اسٹارٹ لے لیں, اسٹارٹ لیں. اور دوستوں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ فیس لسٹ چینل کی طرف جانا چاہیں, جس طرح ان سے بات ہو رہی ہے اور لوگ وہاں پہ پیسہ چھاپ رہے ہیں, تو فیس بک پہ ایک گروپ ہے کریٹرز کلب کی نام سے, جس کو ہمارے بہت ہی نزدیکی سینئر چلا رہے ہیں, جن میں تیمور پردیسی, وقاص اینڈ سیف خٹک ہے. اس چینل کا لنک جو ہے نا اس فیس بک گروپ کا, وہ میں نیچے دے رہا ہوں, تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. پیپل آر میکنگ لاٹ آف منی اوور دیئر. سو مائی سجیشن وڈ بھی کہ اگر آپ کے پاس کیمرہ نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, تو آپ وہاں سے شروع رکھ سکتے ہیں. دس از اے ویری گڈ انیشیٹو. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے تو ان کو وداؤٹ اینی موبائل, وداؤٹ اینی کیمرہ, وہاں سے یہ فیس لیس ویڈیوز کے تھرو اسٹارٹ لے سکتے ہیں, جیسا کہ آپ نے لیا. بالکل. اب دیکھیں, میں نے تو جب اسٹارٹ لیا وائس اوور میں خود کر رہا تھا, لیکن اب AI وائس اتنی زبردست ہے, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے تھرو ریئل ہیومن کی طرح آپ بول سکتے ہیں. صحیح ہے, بس ٹیکسٹ لکھا, آپ US کی آڈینس کو کور کر سکتے ہیں, کینیڈا کی یعنی کہ ٹاپ ٹیئر کی کنٹریز کو آپ ایزیلی کور کر سکتے ہیں. سو صرف آپ کے پاس ہونی چاہیے تو ول ہونی چاہیے کام کرنے کی. سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں, چینل مونیٹائز بھی ہوتے ہیں, AI وائسز بھی مونیٹائز ہوتی ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے بہت زیادہ اپنی ویڈیوز میں بتایا چینل کہ یہ والے چینل پیسہ کما رہے ہیں. سو کوئی ایکسکیوز نہیں, آپ کے پاس فوری طور پہ کام کرنا ہے آپ لوگوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یوٹیوب چینل کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس بیسک اکوپمنٹ کیا ہونی چاہیے, یا بیسک سافٹ ویئر اینڈ ٹولس کون سے ہونے چاہیے؟ دیکھیں, اگین موبائل سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب ایز اے کیریئر آپ لے کے چلنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس اچھی مشین ہونی چاہیے. اچھی مشین اس لیے ہونی چاہیے کہ اسٹارٹ میں میرے پاس تھا Core i3 HP کا لیپ ٹاپ. اب میں جب ویڈیو بنانے کے بعد فلمورا کو یوز کرتا تھا, اور اس کی رینڈرنگ ہوتے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ جاتے تھے. اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں نے 2 سال ایسے گزارے. جب میں نے ریسرچ کی, مجھے پتہ چلا میری مشین ہی سے حل کی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے اپنی مشین پہ انویسٹ کیا, اور 3 گھنٹے کا ٹائم اب 10 منٹ میں ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر آپ ایز اے کیریئر لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ نے اکوپمنٹ پہ آپ کو انویسٹ کرنا ہوگا. اسٹارٹ میں نہ کیجیے, لیکن جب آپ فرسٹ ارننگ کر لیں تو سب سے پہلے اپنی اکوپمنٹ پہ آپ نے لگانے ہوگے پیسے. ٹھیک ہے, اپنا ایک اچھا سا مائک لے لیں,
اچھا کیمرہ لے لیں، اچھا لیپ ٹاپ لے لیں، یہ آپ کو یعنی کہ 10x یعنی کہ آپ کما کے اس نے دینا ہے. پروڈکٹیوٹی میں ہاں اضافہ جی کر لے گا، بالکل ارننگ میں ایسے. اضافہ کر لے گا. سافٹ ویئر کون سے ہونے چاہیے؟ سافٹ ایک ویئر بیسک آپ موبائل کے لیے اگر بھی بتا دیں یا لیپ ٹاپ کے لیے بتا دیں. میں خود کیپ کٹ یوز کر رہا ہوں، یعنی کہ کمال کا ٹول ہے سیریسلی. ایزی موبائل سے کر لیں، لیپ ٹاپ سے کر لیں. اب دیکھیں اسٹارٹ میں نے پریمیئر پرو پہ بھی کام اسٹارٹ کیا، لیکن وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے ہاں اور اتنے لیول کی ہمیں ایڈیٹنگ نہیں چاہیے. چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل بیسک لیول کی. دیکھیں اب میں پیچھے گرین اسکرین یوز کرتا ہوں، بہترین کٹ بھی کرتا ہے وہ گرین اسکرین کو کروما کی لگا کے. ہر فنکشن یعنی کہ آپ کو اس میں مل جائے گا. بیسک ایزی ہے اور مزے کی بات فری ہے، فری ہے، 1 روپیہ آپ کو نہیں دینا پڑے گا. ایسے ہی. سو اس لیے آپ کیپ کٹ یوز کر سکتے ہیں جو کہ میں یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا. ایک ویڈیو کو بنانے کے لیے آپ کتنا ریسرچ کرتے ہیں یا کتنا ریسرچ ریکوائرڈ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے ہماری ویڈیو کا. ٹھیک ہے، ویڈیو بنانے میں مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں اور ویڈیو کو ریسرچ کرنے کے لیے مجھے ایٹ لیسٹ 15 آورس لگتے ہیں. اوہ 15 آورس. ہاں جی، اگر ایک لیجر ٹاپک آپ نے لینا ہے، دیکھیں فیک ٹاپک تو آپ پکڑیں گے اور اس کو ایز اٹ از کاپی کر دیں گے. لیکن اگر آپ پراپر ریسرچ کریں گے اینڈ ریزلٹس آپ کو پتہ ہوگا کہ لوگ اس سے پیسہ کما رہے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور میرا زیادہ ٹائم اسی میں کنزیوم ہوتا ہے. کیا آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں یوٹیوب ویڈیو کے لیے؟ اسٹارٹ میں لکھتا تھا، اچھا. شروع میں لکھتا تھا کیونکہ شروع میں میرا تھا فیس لیس چینل. مجھے پتا تھا کہ میں نے وائس اوور ہی کرنا ہے، سامنے رکھا لکھ کے اس کے حساب سے میں بولنا اسٹارٹ کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی سب کچھ آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ کانسیپٹ ہے، ایسے آپ نے اس کو کور کرنا ہے. اب بغیر اسکرپٹ ایک یوٹیوب ویڈیو کا لینتھ کتنا ہونا چاہیے؟ لینتھ دیکھیں جی، اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، اچھا کمانا ہے تو آپ کا 8 منٹ کم از کم ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ملٹیپل ایڈز آ جاتے ہیں. اگر 8 منٹ سے چھوٹی ہوگی آپ کی ویڈیو تو اس میں ایک اسٹارٹ میں اینڈ پہ ایڈ چلے گا. لمبی ویڈیو ہوگی اور یوٹیوب بھی لمبی ویڈیوز کو ریکمینڈ کرتا ہے. دیکھیں جتنی لمبی آپ کی ویڈیو ہوگی اتنا واچ آور آپ کا زیادہ ہوگا، یعنی کہ لوگ زیادہ دیر تک یوٹیوب کے اوپر رہیں گے. یوٹیوب کے اوپر زیادہ دیر رہیں گے، زیادہ دیر تک پلیٹ فارم کو یوز کریں گے، زیادہ یوٹیوب ایڈ دکھا سکے گا لوگوں کو. تو اس لیے وہ زیادہ ریکمینڈ بھی کرتا ہے اور یوٹیوب کو یہ اچھی لگتی ہیں ویڈیوز، اس لیے لمبی ویڈیوز زیادہ میٹر کرتی ہیں اگر آپ لانگ رن میں جانا چاہتے ہیں. اور آج کل تو یوٹیوب شارٹس کا زمانہ ہے، یوٹیوب شارٹس، ٹک ٹاک ہو گئی، رائٹ، ریلز ہو گئے. تو شارٹس کے حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اچھا شارٹس میں بہت کم ڈالتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے سیم چینل کے اوپر شارٹس نہیں ڈالنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں ڈالنی چاہیے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کو شارٹ کر کے اپنے چینل کے اوپر ڈال سکوں. لیکن شارٹ میں جو نئے نیوبیز ہیں ان کو میں ضرور بولوں گا کہ شارٹس آپ نے ضرور بنانی ہے. دیکھیں اس سے آپ کو واچ ٹائم نہیں ملتا لیکن آڈینس بہت بڑی ملتی ہے، بہت بڑی. کیونکہ وہ بہت جلدی وائرل ہوتی ہیں. اور ایک شارٹ بنائیں گے آپ کے ٹک ٹاک کے اوپر بھی جائے گی، آپ کی ریلس کے اوپر بھی جائے گی، آپ کے یوٹیوب کے اوپر بھی جائے گی. شارٹس میں ٹھیک 3 جگہوں پہ آپ کی جائے گی. اور آپ کو یہاں سے الٹیمیٹ آڈینس چاہیے. اسٹارٹ میں آڈینس لینے کے لیے، گریب کرنے کے لیے آپ کو شارٹس بنانی ہوگی، اور اس سے آپ گریب کر کے اپنی لانگ ویڈیوز دکھا سکیں گے. ویل یہاں پہ میں آپ کو اپنی طرف سے ایک سجیشن دینا چاہوں گا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں نا، وہ ٹائم کا بڑا مسئلہ ہے. ایسے آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ میں پیسہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے لیکن ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. سو وہی ٹائم ہمارا بھی چل رہا ہے، الحمدللہ، اللہ کرے کہ اور اس طرح ہو. اس وقت اگر ہم دیکھیں نا، ٹک ٹاک اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے. پہلے جب آپ ٹک ٹاک اوپن کرتے تھے آپ کے سامنے صرف وہی کنٹینٹ جو ہے ولگر کنٹینٹ نظر آتا تھا، کرنج کنٹینٹ نظر آتا. اب ایجوکیشنل کنٹینٹ بھی وہاں پہ بہت زیادہ، موٹیویشنل کنٹینٹ یہ ایڈ ہونا شروع ہو چکا ہے. ہماری یوٹیوب چینل کی جتنی بھی ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں، ہم ان کو ایز دیٹ از، اچھا کچھ بھی ہم اس کے بارڈرز وغیرہ سیٹ نہیں کرتے، اپلوڈ کر لیتے. اینڈ یو ول بی سرپرائز کہ ہماری ویڈیوز لاکھوں میں جا رہی ہے. سو مائی سجیشن وڈ بی، کیونکہ آپ کا تو ماشاء اللہ چینل ہی اتنا اچھا ہے، ٹاپک اتنے اچھے ہیں، کمانڈ اتنا اچھا ہے اپنے اس پہ، کہ اگر آپ اس کو ٹک ٹاک پہ ویسے ہی ڈالنا شروع کر دیں تو آپ کی بہت اچھی ریچ آنی شروع ہوئی. تو دس از ریکمنڈیشن فرام مائی سائڈ. سو آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی آڈینس وہاں سے ملنا شروع ہو جائے گی. میں جی انشاءاللہ میں ٹک ٹاک کی آڈینس کو کور کرتا ہوں. ڈن ہو گیا. بہترین جگہ ہے. مائی سجیشن بھی کہ مسٹ کرے. ویل اچھا، اس کے بعد بس 2-3 اس میں اس کو کور کرتے. ویسے تو باتیں بہت ساری ہیں، ہم لگے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خوب گزرے گی جب بیٹنگ کے دیوانے. تو جب یوٹیوب کی بات کرتے ہیں، الگوریتم کی بات کرتے ہیں، تو الگوریتم کے حوالے سے وٹ ڈو یو تھنک کہ آپ کو ڈیلی ویڈیو ڈالنی چاہیے، ہفتے میں ڈالنی چاہیے، مہینے میں ڈالنی چاہیے؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اچھا الگوریتم نا میں آپ کو بتاؤں کہ ہر مہینے کے بعد چینج ہوتا ہے یوٹیوب کا. میری ویڈیوز کے اوپر اگر آپ اچھے بھلے ویوز آ رہے ہیں نا، 1 مہینے کے بعد یہ ڈاؤن ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. اگر آپ ریگولر ڈیلی بیس پہ ویڈیو ڈالتے ہیں پھر بھی آپ یہ فیس کریں گے. اگر آپ 1 دن کے بعد بھی ڈالتے ہیں پھر بھی آپ فیس کریں گے. لیکن یہ جو الگوریتم چینج ہوتا ہے نا، تقریباً 1 ویک کے لیے ہوتا ہے یا 2 ویکس کے لیے ہوتا ہے، بعد میں پھر یہ سیٹ ہو جاتا ہے. اب آپ نے
اپنی آڈینس کو اور الگوریدم کو خود سمجھانا ہے. اگر آپ ڈیلی بیس پہ ویڈیو ڈالتے ہیں، الگوریدم کو پتہ کہ ڈیلی بیس پہ ڈالے گا ویڈیو، ڈیلی بیس پہ اتنے لوگوں کو یہ ویڈیو بھیجنی ہے اور آپ کی آڈینس بھی آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے، اب آپ ڈیلی بیس پہ اسٹارٹ کریں گے تو آپ کو ڈیلی بیس پہ ایٹ لیسٹ 1-2 مہینہ ڈالنی پڑے گی تاکہ الگوریدم کو پتہ چلے اور آڈینس کو پتہ چلے. اب اسٹارٹ میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ڈیلی بیس پہ کنٹینٹ اچھا ڈالنا بہت ہی مشکل ہے. بہت مشکل کام. ٹھیک ہے، اگر آپ کنٹینیوسلی کام کرنا اسٹارٹ کر دیں گے نا ڈیلی بیس والا، تو اینڈ پہ آپ پھر وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، فیڈ اپ ہو جاتا ہے اور آپ کو کیا نام ہے، آپ کنٹینٹ ہی نہیں ڈال سکیں گے، اچھا کنٹینٹ نہیں ڈال سکیں گے. سو میری سجیشن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 1 یا 2 دن کا گیپ ہونا چاہیے اگر آپ اسٹارٹنگ کے یوٹیوبر ہیں، یعنی کہ ابھی آپ نے کیریئر اسٹارٹ کیا. جب آپ کا چینل گرو ہو جائے پھر آپ ویکلی ویڈیو ڈال سکتے ہیں یا پھر 3 دن یا 4 دن کے بعد تو آپ کا الگوریتم اکارڈنگلی جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ایڈجسٹ ہو. آپ کی آڈینس کو پتہ ہوتا ہے، دیکھیں نیوز نا 9 بجے کی نیوز کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم بیٹھ کے یہ نیوز دیکھنی ہے، اس ٹائم یہ نیوز لگنی ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے آڈینس کو کہ اس ٹائم اس دن ویڈیو آنی ہے. سو اس حساب سے چلتا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن کرنے جا رہا ہوں، مرضی آپ کی، آپ آنسر دینا چاہے نہ دینا چاہے. آپ کی ماہانہ انکم کتنی ہے آن ایوریج؟ آپ بتا سکتے ہیں یوٹیوب سے، بلاگنگ سے، وٹ ایور. نہ دینا چاہے میں اگین بتا رہا ہوں، مرضی آپ کی. میں بتانا چاہوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کل ایسے ٹول اویلیبل ہیں جیسے کہ سوشل میڈیا وغیرہ، وہاں پر آپ چینل کا لنک لگائیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ اتنی انکم آن ایوریج بناتا ہے، ایوریج کما رہا ہے. دیکھیں پاکستان میں ایوریج انکم چل رہی ہے $150 $170. ٹھیک ہے، جو کہ ایک بندہ کما رہا ہے. ایک فریش گریجویٹ بھی اس کی بھی اسٹارٹنگ میں 50,000 تک پہ ہوگی. اور میری بھی یعنی کہ جب میں گورنمنٹ کی جاب کر رہا تھا میری بھی تقریباً $250 لگا لیجیے. سیم یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس کو میں ایوریجلی $2,000 تک میں منیمم کما رہا ہوں. ایوریجلی $2,000 سے $6,000 کے درمیان میں رہتا ہوں. رائٹ، اس میں ایفیلیٹ اور ایڈسنس، بالکل اس میں ایفیلیٹ بھی چلتا ہے، بلاگنگ بھی چلتی ہے، یوٹیوب سے بھی چلتا ہے، یعنی کہ آل ان آل اتنا تقریباً ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو ہمارے جیسے نوجوانوں کو اتنی بڑی سیلری نہیں ملنی. سیریسلی دیکھیں میں بیچ میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے. میں دبئی میں بھی 3 سال رہا ہوں، 2014 سے 17 تک. وہاں پر بھی کتنی میکسیمم سیلری ہوتی ہے فریش گریجویٹ کی. جب دیکھیں پاکستان کا اپنا جتنا مرضی ایکسپیرینس ہو، لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ پاکستانی ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، آپ کی تنخواہ آدھی ختم ہو گئی. آدھی ختم ہوگی. ٹھیک ہے، وہاں پر اسٹارٹنگ میں تنخواہ آپ کی 3,000 درہم 4,000 درہم. 2014 کی بات بتا رہا ہوں. اور ابھی یہ لاسٹ منتھ میرا ایک فرینڈ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، اس کی کوالیفیکیشن بھی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اسٹارٹنگ سیلری وہی مل رہی ہے جو 2014 میں تھی. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا پاسپورٹ ہوگا US کا، کینیڈا کا، یہی سیلری آپ کی 15,000 20,000 درہم میں ہوگی سیلری. ٹھیک ہے، یہ پاسپورٹ کا بھی ایشو ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستانی اس حساب سے سیلری دیتے ہیں. وہاں پر بھی اگر آپ 10 سال لگائیں گے پھر آپ کی 10,000 درہم تک سیلری ہوگی، جو کہ میرے فرینڈ ہیں یہاں پر 10,000 15,000 درہم. اور ہم پاکستان میں رہ کر الحمدللہ تک اتنا کما رہے ہیں. ایسے ہی ہے. میں آپ سے 2 کوشچن کروں گا، اس کے بعد اس کو وائنڈ اپ کروں گا. میں آپ کو ایک آفر دینے جا رہا ہوں. جی بلکہ میں 3 کوشچن کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک آفر دینے جا رہا ہوں، 5 لاکھ ماہانہ تنخواہ یا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. میں آپ کو ایک آفر دینے جا رہا ہوں، 5 لاکھ ماہانہ تنخواہ یا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. جو آپ کی بن رہی ہے، آپ کی آڈینس بن رہی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس آڈینس ہے، آپ کی فیس ویلیو ہے، آپ اس کو کسی بھی جگہ پر ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو پازیٹیو لے کے چلنا ہے یا نیگیٹیو لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں پریفر کروں گا اپنے یوٹیوب چینل کو. بہترین ہو گیا. دوسرا امپورٹنٹ کویشچن، چونکہ آپ جو ہے ڈیجیٹل فیلڈ سے بھی ہے اور آپ جو ہے نا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی آپ کا چل رہا ہے اس وقت، ڈگری ورسز اسکل. دیکھیں ڈگری ورسز اسکل دونوں کا کمبینیشن لے کے چلنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جیسے کہ میں ہوں، اگر میرے پاس بیسک ایجوکیشن نہ ہوتی، ٹھیک ہے، الحمدللہ آئی ہیو ڈن مائی MBA اور MS کا میرا تھیسس چل رہا ہے. اگر میرے پاس بیسک ایجوکیشن نہ ہوتی، دیکھیں بہت ہی مشکل ہوتا ہے جب آپ آن لائن فیلڈ میں آتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، آپ کو ایتھیکل ہونا پڑتا ہے. ایتھکس اور نان ایتھکس میں آپ کو ڈفرینس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ایجوکیشن آپ کا بہت ساتھ دیتی ہے، آپ کو بولنا سکھاتی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں سے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، ایتھکس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے. ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا، آپ کے پاس پیسہ ہوگا اور آپ کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن بھی آپ کی ہونی چاہیے، پلس آپ اسکل اپنے ڈیولپ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ میں اسکل کسے کہتا ہوں؟ کمیونیکیشن اسکل کو. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن اسکل آپ کا اچھا ہے، آپ کوئی بھی چیز سیل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی کو کنونس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے،
سو اپنا ایجوکیشن کو بھی کمپلیٹ کریں، ڈگری کو بھی کمپلیٹ کریں. دیکھیں اب یوٹیوب کا پتہ کیا ہے، مے بی آج ہو کل نہ ہو سکتا ہے نا. ٹھیک ہے، اب میرے پاس میری کوالیفیکیشن ہے، میں کہیں پر بھی جاب کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ساتھ اسکل ہوگا تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوگی. صحیح ہے. اس لیے میں ڈگریز کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، ڈگری ضرور کرنی چاہیے، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں، ساتھ ساتھ اسکل بھی سیکھیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد اسکل سیکھیں. ٹھیک ہے، ہمارے دور میں تو پھر بھی چل جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ نوکریاں اور بھی کام ہو رہی ہیں. آپ میٹرک میں بھی ہیں، ساتھ ساتھ اسکل کو سیکھنا شروع کر دیں. اب دیکھیں ہمارا پتہ کیا پاکستان میں، اپنے بچے کو کہیں گے، بچہ کہے گا نا اگر 4th ایئر میں 5th ایئر میں، جی اب اجی میں نے جاب کرنی ہے، وہ کہیں گے جی نہیں بیٹا جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا کمانے کے لیے، آپ صرف پڑھو. ٹھیک ہے، اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ابا جی کما رہے ہیں، لیکن جو اب جیسے وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے، ٹھیک ہے، اتنا پیرنٹس ویٹ کرتے ہیں اور تیسرے مہینے اتنا پریشر دیتے ہیں بچے کو، اتنا پریشر دیتے ہیں کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. اس لیے پڑھیں بھی، ڈگری بھی سیکھیں، ساتھ ساتھ اسکل بھی سیکھنا اسٹارٹ کر دیں تاکہ ڈیورنگ اسٹڈی آپ اپنی کمائی شروع کر دیں. مارکیٹ کے لیے آپ ریڈی ہو. مارکیٹ کے لیے آپ ریڈی ہوں. ویل آنیسٹلی اسپیکنگ بہت مزہ آیا اور مائنڈ میں کویشچنس پہ کویشچنز آ رہے ہیں، بٹ آپ کا ٹائم بھی قیمتی ہے، بہت سارے کام پیچھے پینڈنگ میں ہوتے ہیں. لاسٹ آپ کی طرف سے کوئی ایڈوائس جو آپ آڈینس کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیں لاسٹ میری یہ لاسٹ کویشچن کے ساتھ ہی کہوں گا، اپنی کوالیفیکیشن کو بھی کنٹینیو رکھیں، اسکل بھی سیکھیں اور کوشش کریں آپ جو آپ کو نالج ہے جو کہ آپ سوسائٹی میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں، وہ فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ آئیں. دیکھیں میرے جو ٹیچرس ہیں نا، اتنے ٹاپ کلاس کے ٹیچرس ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس نالج بھی ہے، لیکن اس کے پاس آڈینس کتنی ہے، صرف 50 لوگ 50 لوگ ہیں کلاس میں، ٹھیک ہے، اور ہر سیمسٹر کے 50 لوگ. اگر میرے وہ والے ٹیچرز، وہ والے میرے حضرات سوشل میڈیا کے اوپر آ جائیں تو اتنا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر اپنا نالج شیئر کر کے. سو میرا موسٹلی ان کے لیے پیغام ہے جو کہ آلریڈی فیلڈ میں ہیں لیکن وہ ڈیجیٹل فیلڈ میں نہیں آ رہے، وہ فوری طور پہ آئیں. اور ینگ جنریشن کو یہ پیغام ہے کہ اسکل فوری طور پہ اپنا سیکھنا اسٹارٹ کر دیجیے اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ بھی فیوچر میں پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کریں، کیونکہ یہ بہت بڑی مارکیٹ بہت بڑی ہونے والی ہے. ابھی بہت گنے چنے لوگ ہیں، فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں کتنے لوگ کریٹرز ہیں، یہ مارکیٹ بڑا ہونے جا رہا ہے. اور یقین مانیے ہر نش کے لوگ چاہیے اس کے اوپر، اس میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہر نش کے لوگ چاہیے. بس آپ میں تھوڑا سا کرنٹ ہونا چاہیے، کچھ چیز ہے نا آ جائیں آپ کے پاس، یعنی کہ اوپن سورس ہے. اب پتہ کیا نیچے کے بندہ کمنٹ کرے گا جی یہ تو بندہ یوٹیوب سے کما رہا ہے، بھائی اوپن سورس ہے، تمہارے لیے بھی اتنی اپرچونیٹی جتنی میرے لیے، آپ بھی آ جائیں. اور میں ابھی بھی پیغام دے رہا ہوں کہ آپ آئیں. دیکھیں میں صرف یہ نہیں بناتا ویڈیو کے بلاگنگ کر لیں، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر لیں، میں یہ بھی بناتا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر چینل کیسے کریٹ کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے ویڈیوز کیسے ڈالنی ہے وہی سیکھ لیجئے. ٹھیک ہے اس لیے آپ سب کے لیے اوپن سورس ہے، آپ سب کے پاس نالج ہے، فوری طور پہ آئیں اور پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کریں اپنی سوسائٹی کے اندر. کیا بات ہے، تھینک یو ویری مچ فار دا امیزنگ آنسر جو کہ آپ نے دیے، بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. اور گائز مقصد ایک ہی ہے، اگر ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ اپنا ٹائم نکال کے یہاں پہ لائے ہیں، مقصد ایک ہی ہے کہ بھائی آپ لوگ امپاور ہو، آپ لوگ انٹرنیشنل جو یوزر ہے، جو کسٹمر ہے، آپ ان کے لیے خود کو ریڈی کر لیں، آپ اسکلس سیکھیں اور ہم پراؤڈلی کہہ سکیں کہ وی آر فرام پاکستان اور ہم یہ کام آپ کے لیے کریں گے. اور لوگ کہیں کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے ہائر کرنا ہے تو پاکستان سے ہائر کریں. ہمارا کام ایز اے مینٹورس ہے، ہمارا کام ہے آپ کو راستہ دکھانا، اس راستے پہ چلنا آپ لوگوں کا کام ہے. کیسے چلنا ہے وہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم اسکلز میں چینجز آتی ہیں، انوائرمنٹ میں چینجز آتی ہے، ٹیکنالوجیز میں چینجز آ رہی ہے، انوویشن ہو رہی ہے، تو ہم آپ کو سکھا سکتے ہیں، چلنا آپ لوگوں کا کام ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت کچھ اس انٹرویو سے سیکھا ہوگا. اگر آپ لوگ کے مائنڈ میں کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ایک کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کریں تو ہم ان کو تکلیف دیں گے دوبارہ. تو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پامان.